ہمارے جو میرے نانا جان جب بھی ہیں، میں جب کئی دفعہ ان کے ساتھ جنازہ پڑھا ہے، وہ جنازہ پڑھاتے ہیں تو ہمیشہ ایک جملہ ضرور کہتے ہیں، اور وہ اسی طرح کی بات ہے. وہ جب بھی میت کے سامنے آتے ہیں آگے جنازہ پڑھانے کے لیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ساروں کو ایک جملہ سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں ہمیشہ کہ دیکھیں اس ٹائم یہ جو میت آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے نا، اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے کچھ لمحات کے لیے یہ واپس یہ آپ کی جگہ پر آ جائے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اب اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، یہ موقع اللہ نے اس سے لے لیا. لیکن آپ سب جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کے پاس یہ موقع بھی موجود ہے کہ آپ اپنی توبہ کر لیں. یہ چاہے گا کہ مجھے کچھ لمحات اور مل جائیں جس میں شاید توبہ کر لوں یا اپنے کچھ رانگز ہیں ان کو رائٹ کر سکوں. وہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کر سکتے ہیں، پھر سے فائدہ اٹھائیں. تو اکثروا ذکر حازم اللذات الموت جیسے کہا نا. میں علی بھائی اس میں ایک چیز ایڈیشن کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جیسے ذیشان بھائی بات کر رہے تھے. دیکھیں موت جو ہے نا، موت اصل چیز جیسے میں نے کہا نا انسرٹنٹی کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. صحیح. دیکھیں انسان کو اس کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈائی فار اٹ. ان فیکٹ دیکھیں جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کے سامنے فرشتے آتے ہیں، یا جنت کے فرشتے آئیں گے یا جہنم کے فرشتے آئیں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. اگر جنت کے فرشتے آ گئے انسان کو فوراً پتہ چل. انسان کے دو مسئلے بڑے حل ہوتے ہیں. ایک مسئلہ حل ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، یعنی پیچھے کا نہیں بلکہ میں کہوں گا آگے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. آگے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتے آ کے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. وہ جنت کا وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا رب تمہارے لیے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رحمت کے بارے میں بتاتے ہیں تو انسان بڑا خوش ہو کے کہتا ہے کہ میری موت جلدی نکلے. وہ جاتا ہے میں جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اس وقت اس کو اپنا پیچھے جو گھر چھوڑنے کا غم ہے وہ بھی جو ہے نا ہلکا ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اس کی وجہ سے اس کی موت کی تکلیف بھی کئی اعتبار سے کم ہو جاتی ہے. اس کی روح فوراً نکل جاتی ہے. یعنی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ پرولونگ نہیں ہوتی، جلدی نکل جاتی ہے جان اس کی، بالکل ایسے جیسے کہ اسموتھلی. آن دا کانٹری اگر ایک بندہ اللہ معاف کرے ابھی سانس آخری اکھڑ رہی ہیں تو اس وقت اللہ معاف کرے آ جائے جہنم کے فرشتے آ جائے تو انسان کو پتہ چل گیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اب اس کے لیے اس کو قیامت کا انتظار کرنا ہے. اس کو پتہ چل گیا جہنم کے فرشتے آ گئے تو اب ہی از ڈومڈ. اگرچہ اس میں ہوپ ہے، اگر انسان مومن ہے تو ایک وقت آئے گا کہ جہنم میں انسان اللہ جنت میں بھی لے جائیں گے، لیکن دیر از اے لانگ پیریڈ آف ٹائم جس کے اندر پنشمنٹ بھی، جس میں اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موت ہے نا، یہ انسان کے لیے بہت اٹ شوڈ بی لائف چینجر فار اس. اس کا جو ذکر ہے خاص طور پہ. اور اگر آپ کو موت آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی، اگر آپ کو موت آپ سے یعنی موت سے بڑھ کر نصیحت آپ کے لیے کیا ہے؟ اگر موت آپ کو کوئی نصیحت نہیں دے سکی تو اس سے بڑی پھر آپ اس کا مطلب آپ کا دل پھر پتھروں سے بھی پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا ہے. غالباً حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ موت کافی ہے، کفا بالموت واعظا. صحیح بات. یہ ہاشم کا آخری میسج مجھے 1 night before death، اچھا سبحان اللہ، 2:15 پہ صبح، اچھا، اور اگلے دن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہاشم کا مجھے میسج ہے کہ وعلیکم السلام علی بھائی، میں نے اس سے نا ذرا معذرت کی تھی کیونکہ میں نے اس کی طرف جانا تھا، وزٹ کرنا تھا، اسے میں نہیں کر سکا. میں نے کہا یار ہاشم میری تھوڑی طبیعت خراب ہوگی، سوری میں نہیں آ سکا، میں آتا ہوں انشاءاللہ کل آتا ہوں. اس نے کہا وعلیکم السلام علی بھائی، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آئی ول ڈیفینیٹلی ریممبر یو ان مائی پریئرس. دیٹس اٹ. یہ اس کا لاسٹ میسج ہے. اور اس کے بعد میں نے آمین کہا، دل بنایا، اور پھر مجھے نیکسٹ ڈے پتہ لگا ہے فوت ہو گیا. تو میں نے میسج کیا بردر آر یو دیئر، لیکن نو رپلائی. اور پھر ہم جنازے پہ گئے. اس کا ایک اور جملہ مغیرہ بڑا مشہور ہوا ہے میڈیا کے سامنے. اس نے ماشاءاللہ ایک انٹرویو میں کہا، آئی تھنک اس سما ٹی وی کا تھا انٹرویو. اس نے کہا کہ میں روزانہ موت کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں. اللہ، یعنی دس از دی امپیکٹ اور دس از مائی کنڈیشن رائٹ ناؤ. اینڈ ہی سیڈ آئی ہیو بیکم بریو. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تسکین دے دی ہے، سکینت دے دی ہے. تو آلدو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بیڈ ریڈن ہونے سے پناہ ہی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ صحت مندی ہو تو بندے کو کچھ موقع بھی دے دے اور یہ کہ بلا بھی لے اپنے وہاں. لیکن یہ کہ کچھ موقع مل جائے تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ بڑی ایک اچھی بات ہے. میں اسی کانٹیکس میں اپنی خالہ کا بتانا چاہوں گا. میری سگی خالہ، سب سے چھوٹی خالہ، الحمدللہ میری ساری خالائیں حیات ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی دے، تندرستی دے اور برکت والی زندگی دے. تو یہ جو خالائیں سب سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئیں، اور اٹ از ناؤ آلموسٹ 10 ایئر، 2012-11 کی بات ہے، 11 ایئرس ہو گئے بلکہ. اچھا، یہ خالہ امریکہ میں تھیں اور وہاں جا کے تھوڑا سا یعنی دین سے بھی دوری، جو ایک لائف سٹائل ہوتا ہے امریکن،
ہماری فیملی میں بڑی بات ہوتی تھی کہ یار دیکھو یہ وہ ان کی تصویریں وغیرہ وغیرہ. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں میں جاننا چاہتا. اینی وے, اچھا منتھس بیفور ہر ڈیتھ انہیں نہیں پتا تھا کہ انہیں کوئی بیماری ہے یا کوئی مطلب اللہ ڈیتھ دے دے گا. منتھس بیفور ہر ڈیتھ انہوں نے مجھ سے کنورسیشن کرنا شروع کر دی میسنجر پہ. 2011 کی بات ہے, 2011 کی. اور مجھ سے نا سوالات کرنا شروع کیے دین کے بارے میں, کیونکہ انہیں ماشاء اللہ پتہ لگا کہ میں دین کی طرف آ گیا ہوں. یہ امریکہ ہوتی تھی, میں اس ٹائم GIK ہوتا تھا. انہوں نے مجھ سے کویسچننگ شروع کی حجاب کے اوپر کہ علی حجاب کے بارے میں کیا ہے معاملہ, یہ وہ میں نے بتانا شروع کیا. اچھا نمازوں کے بارے میں, اس کے بعد پھر چیریٹی کے بارے میں, چیریٹی کیسے کرتے ہیں, زکوٰۃ کتنی دینی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. ول یو بلیو اٹ کہ یہ مجھے ہر منتھ بھیجتی رہی پیسے چیریٹی کے, یہ کرو یہ کرو. میں نے ان کے نام پہ ماشاءاللہ بتا رہا ہوں کھل کے پنکھے لگوائے مساجد میں, بڑا خوش ہوئی. کولرز لگوائے اس طرح ڈفرینٹ مساجد میں ماشاءاللہ, صدقہ جاریہ کے طور. اور 4 منتھس بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی, 3-4 منتھس بعد. اور دیکھیں کہ کس طرح جو آپ نے کہا نا کہ اللہ جن کو پسند کر لیتا ہے, میرا خیال یہ وہی ہے نا کہ آخری مومنٹس میں اللہ ان کے لیے نیک اعمال ان کے لیے موافق کر دیتا ہے. یہ وہی ہے نا میرا وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی میں اللہ ہنی یو, اللہ. اور صحابی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت سے پہلے اللہ توفیق دے دے نیکیوں کی. یہ صحیح حدیث ہے. یہ وہی حدیث میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی موت سے پہلے نیکی کی توفیق دیتا ہے اور پھر انسان کی موت اس پر ہوتی ہے. اچھا, اس میں علی بھائی ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا قبر کے حوالے سے, کیونکہ موت کے ساتھ ایسوسیٹڈ کانسیپٹ ہے قبر کا, اور قبر جو ہے نا انسان کے لیے بہت بڑی ایک نصیحت ہونی چاہیے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں قبر کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے. اچھا. اور ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین, جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے, حشر کا تذکرہ ہوتا ہے, اتنا رونا نہیں آتا, قبر پہ کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی. آپ نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, اور اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے گا تو آگے والی منزلیں آسان ہوں گی, اور اگر اس سے انسان پھنس گیا, یہاں پہ پھنس گیا, تو پھر آگے والی منزلیں بھی بہت مشکل ہوتی. میں یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کہا نا انسرٹنٹی کی, انسان کو ڈر ہوتا ہے, قبر سے بڑا ڈر آتا ہے. میں خود کبھی اپنے آپ کو امیجن کرتا ہوں کہ سبحان اللہ انسان کس طریقے سے وہ یعنی اپنے آپ کو 6 feet انڈر دا گراؤنڈ امیجن کرے کہ ایک بند انسان کو سوچ کے کچھ ہوتا ہے. سبحان اللہ, انزائٹی ہو جاتی ہے کہ میں نے اور یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ اگر آپ انسان ہیں تو آپ نے ضرور ایکسپیرینس کرنا, یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ ایکسپیرینس نہ کریں اس چیز کو. الیاذ باللہ. تو دیکھیں انسان, میں سوچتا ہوں, اچھا میں نے پھر احادیث کا مطالعہ کیا تو میں نے سوچا کہ اگر انسان قبر کے نیچے جاتا ہے, 6 feet انڈر دا گراؤنڈ جب جاتا ہے, تو اس کو انسان کو کن چیزوں کا ڈر ہوتا ہے, کیا یعنی انسان کو کیا چیز چاہے گا وہ الٹیمیٹلی. اوبیسلی جب انسان قبر کے اندر ہوتا ہے تو انسان کو سب سے پہلے گھٹن ہوتی ہے, یعنی انسان چاہے گا کہ میری قبر جو ہے وہ کھل جائے, وسیع ہو جائے. صحیح. یعنی وہ جو ہے نا کہ میں ایک مٹی کے اندر یا ایک چھوٹے سے خانے کے اندر بند ہوں, اور اوپر میرے اوپر اتنی مٹی ہے اور میں باہر نہیں نکل سکتا. اور اوپر ایک مومن کے لیے سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے اس کے لیے تا حد نگاہ, جہاں تک, اچھا, حتی مد البصر, یعنی یہاں تک انسان کی آنکھ جاتی ہے, ہماری آسمان تک جاتی ہے. اللہ. امیجن کریں کہ ایک جنتی قبر کے اندر ہے اور اس کے لیے جنت ایسے ہی ہے جیسے وہ اوپن آسمان کے نیچے لیٹا ہوا. سبحان اللہ. یہ یعنی اللہ کی آسانیاں دیکھیں ذرا, رحمتیں دیکھیں, لیکن اس کے لیے ظاہر آپ کو مومن ایمان اور عمل, تو وہ ڈر ختم ہو گیا. بالکل. اچھا, دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے انسان کو اس بند کمرے کے اندر کہ چلیں کھل گئی ہے, کوئی ساتھی ہونا چاہیے, اکیلا پن. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ ایک انسان, خوبصورت انسان کی صورت میں انسان کے پاس آ رہے. انسان چلے گا, آواز آئے گی چلنے کی, وہ کہے گا کہ یہ کون ہے, آپ کون ہے, کہے گا میں تمہارے اچھے اعمال ہوں. سبحان اللہ. اور وہ آپ امیجن کریں قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا. یعنی امیجن کریں کہ آپ اوپن آسمان میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی بندہ گپ شپ لگانے کے لیے, یعنی ایون اگر آپ سو بھی رہے ہیں نا, آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, آپ کا محبت کرنے والا, آپ کا لائل فرینڈ, وہ آپ کا جگر یا آپ کا یار آپ کے ساتھ ہے. اللہ. اور آپ کو پتا ہے جب یار ہوتا ہے انسان کا, انسان جتنی مرضی مشکل میں ہو, جتنی مرضی مشکل میں ہو, اگر یار کے ساتھ انسان بڑے بڑے رسک لے لیتا ہے, چلو یار دوست ہیں ساتھ, کوئی نہیں, چلا کر لیں. اور تیسری چیز, سب سے بڑی چیز جو حدیث میں آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کانسٹنٹلی اس کو موٹیویشن, یعنی اس کو خوشی اللہ تعالیٰ دیں گے. یعنی ایک ہوتا ہے نا دل لگانے کے لیے, اب جی میں کیا کروں,
دوست بھی ہے, چلیں گپ شپ بھی لگا لی, لیکن کوئی صحیح. انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی وہاں پہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح اور شام 2 ٹائم انسان کو اس کا جنت میں گھر دکھایا جائے گا. واہ. یہ تمہارا محل ہے, کھڑکی کھول دی جائے گی, اور کھڑکی پرماننٹ کھول دی جائے گی, ہوائیں آ رہی ہیں. یعنی قبر جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تمہارے پاس آپشن ہے کہ اپنی قبر کو, یعنی مومن کے لیے امیجن کرے, مطلب یہ شاید ماننا آسان ہے, ہم شاید اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے, لیکن اٹس ناٹ رانگ ٹو سے کہ اگر آپ مومن ہیں نا تو یو آر بیٹر انڈر دا گراؤنڈ. صحیح. اور وہ آپ کے لیے جنت, روضۃ من ریاض الجنہ, وہ جنت کا ایک باغیچہ آپ کے لیے بن جائے گا, اور آپ اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے ایز کمپیئر ٹو جو 6 feet جو ابو دا گراؤنڈ. صحیح بات. اور اللہ معاف کرے آن دا کانٹری بھی ہے, جو جیسے کہ اس کے کانٹری آپ دیکھ لیں کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان اللہ معاف کرے گناہوں والا ہوگا یا کافر ہوگا, ڈسبلیور ہوگا, تو قبر اس کو نا پکڑے گی, جھنجھوڑے گی, یعنی قبر اس کے لیے اور سخت ہو جائے گی الیاذ باللہ, اور اتنی ہو جائے گی, حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ساتھی ہوگا وہ فرشتے اس کو ماریں گے, عذاب دیں گے, اور وہ بڑے بڑے ان کے پاس ہتھوڑے ہوں گے جس سے وہ کانسٹنٹلی اس کو مار رہے ہوں گے. اور تیسری یہ کہ اللہ معاف کرے ہوپلیسنس, کہ وہ جہنم میں اس کو گھر دکھایا جائے گا, اور ساتھ پہلے جنت کا دکھایا جائے گا, یہ اصل تمہارا گھر تھا, لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے اب تمہارے نصیب میں یہ جہنم ہے, تو صبح شام ریگریٹ بھی اس کو ملے گا الیاذ باللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آسانی ہی آسانی ہے, لیکن شرط یہ ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. وہ کر لو گے تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں, پھر تو آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے موت کے بعد. بلکہ انسان کہتا ہے چلو, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان اتنا خوش ہو گیا, کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے واپس موقع دے, میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتا سکوں میں کتنے اچھے حالات میں ہوں. جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ لادخل الجنہ, قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من کس بات میں میرے رب نے مجھے کیا دے دیا. بس یہ بات اصل میں اعمال کی ہے. صحیح.